یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک اصحابک یا نور اللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام. اللہ رب العالمین کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو، اپنی محافل کو، اپنی بیٹھکوں کو مجھ پر درود پڑھ کر سجاؤ، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت والے دن تمہارے لیے نور ہوگا. تو ہم جب بھی دو دوست بیٹھے ہوں، چار بیٹھے ہوں، پانچ بیٹھے ہوں، بیٹھک میں بیٹھے ہوں، گھر میں بیٹھے ہوں، مسجد میں بیٹھے ہوں، جب بھی ہم کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ العزیز جب ہم مل کر درود پڑھیں گے، اجتماعی صورت میں درود پڑھیں گے، تو قیامت والے دن یہ پڑھا ہوا درود پاک ہمارے لیے نور بن جائے گا. اور نور سے مراد وہ بلب کی روشنی نہیں ہوگی جو نور ہوگا، بلکہ وہ نور شفاعت مصطفیٰ ہے، سفارش مصطفیٰ ہے، نظر عنایت مصطفیٰ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص کرم نوازی ہوگی. تو ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے کثرت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ آج 11 شریف کی محفل کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اللہ رب العالمین اس محفل کا انعقاد کرنے والوں کی اس کوشش کو قبول فرمائے، تعاون کرنے والوں کے تعاون کو قبول فرمائے، جنہوں نے جس اعتبار سے بھی اس محفل کا انعقاد کیا اور اس کے ساتھ تعاون کیا، دعوت کے سلسلے میں، لنگر کے سلسلے میں، اہتمام کے سلسلے میں، جس اعتبار سے بھی اور دور دراز سے چل کر آئے، اللہ پاک اب سب کا آنا بھی قبول فرمائے، سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر نورانی 11 والے پیر، ان کا ذکر خیر انشاءاللہ آج ہم سننے کا شرف حاصل کریں گے. آپ جیلان شریف، بغداد شریف کا ایک قصبہ ہے جیلان، اس کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. 470 سن ہجری ایک قول کے مطابق، دوسرے قول کے مطابق 471 سن ہجری کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مادر ذات ولی ہیں، آپ پیدائشی ولی ہیں، اور آپ کا پورا خاندان اولیاء کا ہے. آپ کا والد بھی ولی، آپ کے نانا بھی ولی، آپ کی والدہ بھی ولی، آپ کی پھوپھی جان بھی ولیہ، یعنی آپ کی پوری فیملی اولیاء کی ہے. اللہ پاک نے خاص کرم فرمایا آپ پر. اور آپ کے والد محترم، آپ کے نانا جان، اللہ اللہ ان کی عظمت و شان، ان کی عظمت و شان سنیے کہ حضرت آپ کے والد کا نام تھا ابو صالح موسیٰ دوست جنگی. ابو صالح آپ کے والد کا نام تھا، اور آپ کے نانا جان کا نام تھا عبداللہ سعمی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کے والد بہت نیک پارسا اللہ پاک کے ولی تھے، ابو صالح موسیٰ. ایک مرتبہ ابو صالح موسیٰ دریا کے کنارے کے ساتھ چل رہے تھے، رات کو بڑا مجاہدہ کرتے، عبادت کرتے، ریاضت کرتے، کئی دنوں تک کھانا نہ کھاتے. مجاہدات کرنے کی وجہ سے بھوک بھی کافی لگی ہوئی تھی. دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک سیب پانی کے اندر بہتا ہوا آ رہا ہے. آپ نے اس سیب، بھوک کی شدت تھی تو اس وجہ سے آپ نے اس سیب کو اٹھا کے کھا لیا. جب سیب کھا لیا بعد میں پریشان ہو گئے کہ یہ سیب تو میں نے کھا لیا ہے، اب پتہ نہیں یہ سیب کس مالک کا ہوگا، کس کا ہوگا، اور اس سے اجازت بھی نہیں لی. اور قیامت والے دن اگر میری اسی سیب پر پرسش ہو گئی، پوچھ گچھ ہو گئی، تو میں کیا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں منہ دکھاؤں گا. اب پریشان ہو گئے. تو اسی پریشانی کے عالم کے اندر اب یہ ذہن بنا کہ میں اس سیب کے مالک کو تلاش کر کے اس سے معافی مانگوں گا. اب سیب کے مالک کو کہاں تلاش کریں؟ اب سوچنے لگے کہ یہ جو دریا آ رہا ہے، جہاں سے پانی آ رہا ہے، اسی راستے پہ چلتا ہوں، سیب ادھر سے بہہ کے آیا ہے، ضرور کہیں نہ کہیں سیب کا باغ ہوگا، اس کو تلاش کرو، شاید اسی باغ میں سے سیب آیا ہو. چلتے چلتے دیکھا کہ ایک سیب کا باغ ہے، اور اس سیب کے درخت جو ہے اس بالکل دریا کے کنارے پر ہیں، جس کی شاخیں بھی لٹک رہی ہیں.
آپ سمجھ گئے کہ شاید اسی سیب کے، یہ سیب کا جو باغ ہے، اسی درخت سے شاید سیب یہ دریا میں گرا ہوگا اور بہتا ہوا جا رہا ہوگا۔ تو آپ نے اس سیب کے مالک سے رابطہ کیا۔ اس سیب کے مالک کا نام تھا حضرت عبداللہ سعمی، جو اللہ کے وہ بھی ولی، بہت نیک پارسا۔ ان سے ملاقات کی، عرض کی حضور کہ آپ کے سیب کا باغ ہے آپ کا، اور آپ کے ایک درخت سے ایک سیب ٹوٹا دریا کے اندر بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے بھول کر، میں نے اسے بے اضطرابی کے عالم کے اندر، بھوک کی شدت تھی، میں نے اس سیب کو اٹھا کے کھا لیا ہے۔ اس کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کی سے اجازت لیے بغیر میں نے سیب کھا لیا۔ اللہ اللہ، یہ ان کی شان ہے، ان کی عظمت ہے۔ ہم تو ہزاروں کا مال کھا جاتے ہیں، ہم تو لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں، ہم تو کتنوں کے پیسے کھا جاتے ہیں، بالکل پرواہ ہی نہیں کرتے، پوچھتے تک نہیں ہیں، پتہ نہیں کتنی چیزیں لے کر ہم گبٹ کر گئے، بندہ جس کے دینے تھے وہ بھول گیا، لیکن ہم نے بالکل دینے کا کبھی ارادہ نہیں کیا۔ یاد رکھیے کہ اگر کسی کا 1 روپیہ بھی کھایا ہوگا، قیامت والے حساب دینا ہوگا۔ بلکہ جو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ فرمایا کہ جس نے کسی کے 3 پیسے کھائے ہوں گے، 3 روپے نہیں، 300 نہیں، 3 پیسے، پہلے پیسے چلا کرتے تھے، 100 پیسے کا 1 روپیہ بنتا تھا، جس نے 3 پیسے کسی کے کھائے ہوں گے، قیامت والے دن اسے 700 بعد جماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا۔ 700 بعد جماعت نمازوں کا ثواب۔ اگر اس کے پاس ثواب نہیں ہوگا تو جس کے پیسے کھائے ہیں تو اس کے گناہ ہوں گے، تو گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، چھٹکارا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے کوئی پیسے دینے ہوں، اگر کسی کا قرض دینا ہو، اگر کسی کے کو زیادتی کی ہو، اگر کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہو، اللہ کی رضا کے لیے فوراً ہی اس کا حساب کتاب کلیئر کر لینا چاہیے، زندگی کے اندر کلیئر کر لینا چاہیے، اپنے اوپر قرض لے کر نہیں جانا چاہیے۔ میرے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے سامنے جنازہ لایا جاتا، آپ کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا حضور جنازہ پڑھائیں، آپ پوچھتے تھے کیا اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا، اس نے پیسے تو نہیں دینے؟ اگر پتہ چلتا کہ اس جو میت ہے یہ مقروض تھا، اس نے پیسے دینے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں اس کے قرض کا کوئی ذمہ لیتا ہے؟ اگر کوئی ذمہ لے لیتا تو آپ جنازہ پڑھاتے، ورنہ فرماتے خود پڑھ لو، جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ تو یہ قرض، یہ پیسے دینا، یہ کسی کے نہیں کھانے چاہیے، ورنہ قیامت والے دن نیکیاں دے کر حساب دینا پڑے گا۔ الامان والحفیظ حضرت عبداللہ سومی کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض کی حضور آپ کے باغ کا سیب تھا اور میں نے اس کو جو ہے نا کھا لیا ہے، معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ عبداللہ سومی سمجھ گئے کہ بندہ بڑا نیک ہے، بندہ بڑا متقی ہے، بندہ بڑا پرہیزگار ہے، ضرور یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر پہنچا ہوا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، ضرور یہ کام کا بندہ ہے۔ آپ نے فرمایا میری 2 شرطیں ہیں، 2 شرطیں پوری کرو گے تو پھر معافی ملے گی۔ آپ نے حضرت ابو صالح موسیٰ، آپ نے عرض کی حضور آپ حکم فرمائیں، میں اس سیب کی معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اتنا سفر کر کے آیا ہوں، معافی لے کر جاؤں گا، قیامت والے دن حساب دینا بہت مشکل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا پہلی شرط میری یہ ہے کہ میرا یہ سیب کا جو باغ ہے اس کا کچھ عرصہ، اور ایک روایت کے مطابق 10 سال اس کی مالی بن کے رہو، 10 سال اس باغ کی خدمت کرو، دوسری شرط بعد میں بتاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، مجھے معافی دے دو، قیامت والے دن حساب دینا بہت مشکل ہوگا۔ تو انہوں نے 10 سال سیب کے باغ کی مالی کی، 10 سال تک خدمت کرتے رہے۔ جب 10 سال پورے ہوئے تو ابو صالح موسیٰ حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور 10 سال کا عرصہ پورا ہو چکا ہے، آپ کی شرائط کے مطابق میں نے آپ کی شرط پوری کر دی ہے، میں نے باغ کی 10 سال خدمت کی ہے، مالی بن کے رہا ہوں، اب مجھے معاف فرما دیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ باغ میں سے سیب توڑ کے لاؤ، باغ میں سے سیب توڑ کے لاؤ۔ اب سیب توڑنے جاتے ہیں، سیب توڑ کر جب پیش کرتے ہیں، عبداللہ سومی ان جو توڑ کے لائے ان میں سے ایک سیب اٹھایا اور کھایا، فرمایا یہ تو کھٹا ہے، تمہیں اتنا نہیں پتا 10 سال تو نے باغ کے مالی بن کر رہے ہو، 10 سال باغ کی خدمت کی ہے، تمہیں اتنا نہیں پتا کہ سیب کون سا میٹھا ہے اور کون سا کھٹا ہے، کون سا پکا ہے کون سا کچا ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں حضور ایک سیب بغیر اجازت کے کھایا تھا، 10 سال خدمت کرنی پڑی ہے، اگر پھر اور کھا لیتا پھر اور پتہ نہیں کتنا عرصہ معاف کرانے میں لگ جاتے، میں نے 10 سال خدمت ضرور کی، ایک سیب بھی نہیں کھایا۔
ایک سیب بھی نہیں کھایا۔ اللہ اللہ، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی کے باغ کے قریب سے گزر جائیں تو 2-4 ڈیلے اٹھا کے مارتے ضرور ہیں، بٹے ضرور مارتے ہیں، کچھ نہ کچھ آم گریں گے، کچھ نہ کچھ جو ہے پھل گریں گے، اس کو اٹھائیں گے کھائیں گے، یعنی مالک سے پوچھے بغیر کتنوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے، اللہ کے برگزیدہ بندے، ان کا انداز دیکھیے، ایک سیب کو معاف کرانے کے لیے 10 سال مالی بن کر رہے، پھر 10 سال کے عرصے کے اندر اس باغ کا ایک سیب بھی توڑ کر کھایا نہیں ہے، کیونکہ اجازت نہیں تھی۔ پہلے بھی ایک سیب کھایا تھا، اس کو معاف کروانے کے لیے اتنا عرصہ لگ گیا ہے۔ اللہ اللہ، آپ نے فرمایا کہ دوسری شرط میری یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو دیکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، اس کے ساتھ تیرا نکاح کرنا ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا، پھر تمہیں معافی مل جائے گی۔ آپ نے فرمایا مجھے آپ معافی دے دیں گے، مجھے یہ شرط بھی قبول ہے، کیونکہ قیامت والے دن حساب دینا بہت مشکل ہوگا، مجھے آپ کی یہ شرط بھی مجھے قبول ہے۔ تو حضرت عبداللہ سعمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اب جب پہلی رات آپ حضرت ابو صالح کمرے کے اندر تشریف لے کر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو بالکل دیکھ بھی رہی ہے اور قرآن پڑھنے کی آواز بھی آ رہی ہے، قرآن پڑھنے کی آواز بھی آ رہی ہے۔ آپ نے دروازہ کھولا تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا، آپ کو پتہ چل گیا یہ سن بھی سکتی ہے، یعنی سن بھی سکتی ہے، دیکھ بھی سکتی ہے، بول بھی سکتی ہے، پاؤں بھی سلامت ہیں۔ آپ ڈر گئے کہ پہلے ایک رونگ نمبر لگا سیب کا، 10 سال مالی بن کر خدمت کرنی پڑی، اب جناب نکاح کیا تو جو علامتیں جو عبداللہ سعمی نے علامتیں بیان کی تھی، یہ تو علامتیں ہیں ہی نہیں، یہ تو دیکھ بھی رہی ہے، بول بھی رہی ہے، سن بھی سکتی ہے، پاؤں بھی سلامت ہیں۔ فوراً واپس دوڑے، حضرت عبداللہ سعمی کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور کرم فرمائیے، غلطی ہو گئی کہ آپ نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ نشانیاں ہیں ہی نہیں، آپ نے کہا تھا وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ بول نہیں سکتی، وہ سن نہیں سکتی، وہ چل نہیں سکتی، وہ تو دیکھ بھی رہی ہے، وہ تو قرآن پڑھ بھی رہی ہے، اور جب میں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے پلٹ کے دیکھا، مطلب وہ سن بھی سکتی ہیں، پاؤں بھی سلامت ہیں۔ حضرت عبداللہ سعمی فرماتے ہیں ہاں بات ایسا ہی ہے، بات ایسا ہی ہے کہ میں نے یہ کہا تھا، میری بات سے مراد یہ تھا کہ وہ دیکھ نہیں سکتی، مطلب یہ ہے کہ آج تک اس نے حرام نہیں دیکھا، وہ بول نہیں سکتی، مطلب یہ ہے کہ اس نے آج تک غیر خلاف شرع کوئی بات نہیں کی، وہ سن نہیں سکتی، اس سے مراد یہ ہے کہ آج تک اس نے حرام نہیں سنا، وہ چل نہیں سکتی، اس سے مراد یہ ہے کہ آج تک خلاف شرع اس کا قدم ہی نہیں اٹھا، آج تک خلاف شرع اس کا قدم ہی نہیں اٹھا۔ اللہ اللہ، یہ ان کی عظمت و شان ہے۔ اور فرمایا کہ وہی تیری بیوی ہے، وہی تیری بیوی ہے، اور میں نے تجھے پہلے دن پہچان لیا تھا، تو اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر تیرا بڑا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ عبداللہ سعمی نے یہ بیان کیا تو ابو صالح موسیٰ پھر سمجھے، اور پھر ان کی یہ اپنے بیوی کے پاس گئے، اللہ پاک نے ان کو اولاد دی، پہلا بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بیٹا تھا شیخ عبد القادر جیلانی۔ جن کا باپ ایسا ہو، جن کا نانا جان ایسا ہو، جن کی والدہ ایسی ہو، تو پھر اولاد بھی شیخ عبد القادر جیلانی جیسے پیدا ہوتی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی قدس نورانی، جب یہ ان کی ولادت ہوتی ہے، یہ رمضان کے اندر پیدا ہوئے، اور انہوں نے پیدا ہوتے ہی دودھ پینا چھوڑ دیا، یہ صرف سحری کے بعد دودھ پیتے، پھر افطار کے بعد جب روزہ کھولنے کا وقت ہو جاتا پھر دودھ پیتے، یعنی آتے ہی روزہ رکھ لیا۔ یہ آپ کا بچپنا ہے، یہ آپ کی کرامت ہے کہ آتے ہی دن کو دودھ نہ پیتے، رمضان تھا، سحری کے بعد دودھ پیتے، پھر جب افطار کا وقت ہوتا پھر دودھ پیتے۔ اور بتاتے ہیں جب ان کی ولادت ہوتی ہے، جب ولادت ہوئی اور کچھ یہ بولنا سیکھے، باتیں کرنا سیکھے، تو ان کو قاری صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا گیا۔ جب قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا گیا، قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب، پڑھنا شروع کر دیا، 18 پارے سنا دیے، 18 پارے قرآن کے سنا دیے۔ قاری صاحب نے کہا آگے پڑھو۔ عرض کی حضور مجھے اتنا آتا ہے، کیونکہ جب میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا، میری والدہ جب چکی چلاتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، میں نے والدہ کے پیٹ کے اندر یہ سارے پارے یاد کر لیے تھے، میری والدہ کو 18 پارے یاد تھے، اس وجہ سے مجھے بھی 18 پارے یاد ہیں۔ اللہ اللہ، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی عظمت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، ہم ایسے گیاری والے پیر کی، ہم ایسے گیاری شریف نہیں مناتے، ان کی عظمت و شان کو بیان ایسے نہیں کرتے، وہ مادر ذات ولی ہیں، وہ غوث اعظم ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو بہت نوازا ہے، اور آپ اللہ اللہ، آپ کی عظمت و شان، اور آپ باقاعدہ
باقاعدہ آپ درس و تدریس کیا کرتے تھے، آپ پڑھایا کرتے تھے. آپ نے علم دین بغداد کے اندر حاصل کیا، پھر علم دین سیکھنے کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر کے اندر علم دین سیکھا. آپ باقاعدہ تدریس فرماتے اور آپ جو ہے فتویٰ نویسی کیا کرتے تھے. اور آپ کے علمی مقام ایسا اللہ اللہ کہ حضرت ابو العباس احمد فرماتے ہیں میں ابن جوزی علیہ الرحمہ کے ساتھ، ابن جوزی علیہ الرحمہ بہت بڑے مفسر ہیں، مفسر قرآن ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ایک مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کے اندر حاضر ہوا. آپ کا اجتماع چل رہا تھا، آپ کا بیان چل رہا تھا اور بیان ہونا تھا. میں محفل کے اندر پہنچا. جب محفل کے اندر پہنچا، قاری صاحب نے جو تلاوت کی، شروع کے اندر تلاوت قرآن ہوتی ہے، شروع کے اندر جب تلاوت ہوئی، جب قاری صاحب نے تلاوت کی، تلاوت کے بعد حضور شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر النورانی غوث العظم، آپ نے اس قاری صاحب کی ہوئی تلاوت، جو آیتیں اس نے پڑھی ہیں، آپ نے انہی آیتوں کو بیان کا موضوع بنایا اور پھر اس کی ایک تفسیر بیان کی، پھر دوسری تفسیر بیان کی، پھر تیسری تفسیر بیان کی. ابو العباس احمد فرماتے ہیں میں نے ابن جوزی سے پوچھا کیا آپ کو ان کی تفسیروں کا پتہ تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، پہلی تفسیر کا بھی پتہ تھا، دوسری کا بھی پتہ تھا، تیسری کا بھی پتہ تھا. پھر غوث پاک نے چوتھی تفسیر بیان کی، آپ نے فرمایا ہاں اس کا بھی مجھے پتہ ہے. پھر آپ نے پانچویں تفسیر بیان کی، آپ نے فرمایا، ابن جوزی فرماتے ہیں مجھے پانچویں تفسیر کا بھی پتہ تھا. غوث پاک نے چھٹی تفسیر بیان کی، ساتویں تفسیر بیان کی، آٹھویں تفسیر بیان کی، نویں تفسیر بیان کی، 10 تفسیریں بیان کی. ابن جوزی بہت بڑے مفسر ہیں، فرماتے ہیں یہ جو 10 تفسیریں غوث پاک نے بیان کی ہیں، 10 کی 10 تفسیر مجھے آتی بھی ہے اور ان کے مصنف، ان کے نام بھی مجھے آتے ہیں. یہاں تک بس نہیں تھا. شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر النورانی 11ویں والے پیر، آپ نے پھر 11ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان کیا. پھر 12ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان کیا. پھر 13ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان فرمایا. 14ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بیان فرمایا. 15ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بیان فرمایا. 16ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بیان فرمایا. 17ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بیان فرمایا. 18ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بیان فرمایا. 19ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بیان فرمایا. 20ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان فرمایا. ابن جوزی فرماتے ہیں 10 تفسیروں تک تو مجھے پتا تھا، آگے کا مجھے نہیں پتا، کہ آگے مجھے نہیں پتا کہاں سے بیان ہو رہی ہے، لیکن ہے کہ یہ ہے تفاسیر. اللہ اکبر. یہاں تک بس نہیں تھی بلکہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے پھر اسی آیت کی 21ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان کیا. 22ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان کیا. 23ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان کیا. 24ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان کیا. 25ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان کیا. 27ویں 28ویں 29ویں 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 تفاسیر بیان کی اور مصنف کا نام بھی بیان فرمایا. ایک بندہ ہوتا ہے نا بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اپن تیاری کر کے آتا ہے، موضوع بنا کے آتا ہے، میں نے اس ٹاپک پہ بیان کرنا ہے اور پوائنٹ لکھ کے آتا ہے کہ میں نے فلاں پوائنٹ بیان کرنا ہے، پھر فلاں بیان کرنا ہے. اور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی قاری صاحب نے تلاوت کی، اسی آیت کو آپ نے موضوع بنایا اور پھر 1 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 30 نہیں 40 تفاسیر مصنفین کے نام بھی بیان فرما دیے. یہ میرے شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر نورانی کی شان و عظمت ہے. اللہ اللہ. اور آپ مفتی بھی تھے، باقاعدہ فتویٰ بھی لکھ کر دیا کرتے تھے. ہاں مفتی تھے. آپ کی بارگاہ کے اندر ایک فتویٰ آیا. فتویٰ ایسا تھا کہ ایک بادشاہ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت کے اندر اور کوئی عبادت نہ کر رہا ہو، ایسی عبادت کروں گا، اگر یہ میں نہ کر سکوں تو میری بیوی کو 3 طلاق ہے، ورنہ میری بیوی کو 3 طلاق ہے. جب اس نے یہ قسم اٹھائی اب بڑے پریشان ہوئے، تو کون سی ایسی عبادت ہے جو کہ صرف یہی کرے اور کوئی نہ کر سکے؟ قرآن ہر وقت پڑھا جا رہا ہے، نماز ہر وقت پڑھی جا رہی ہے، درود پاک ہر وقت پڑھا جا رہا ہے، تلاوت قرآن ہر وقت کی جا رہی ہے، کون سی ایسی عبادت ہے جو ہر وقت نہ ہو رہی ہو؟ ہر وقت ہو رہی ہے. اب علماء بڑے پریشان ہیں کہ اب کیا کریں، اور وہ کہتا ہے نہیں یہ مسئلہ حل کرو، میری بیوی کو بچاؤ، اس کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، جلدی کو اس کا حل نکالو. علماء بڑے پریشان، جب تھک گئے سوچ کے اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا، تو انہوں نے فتویٰ لکھ کر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا.
جب علماء نے کوشش کر کے تحقیق کر کے اس کا کوئی حل نہیں نکلا، شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کی بارگاہ کے اندر وہ فتویٰ پیش کر دیا کہ آپ اس کا جواب عطا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو کہو یہ خانہ کعبہ چلا جائے اور خانہ کعبہ کا طواف روک کر یہ اکیلا طواف کرے، اور یہ ایسی عبادت ہے یہ اکیلا طواف کر رہا ہوگا، دنیا کے ادھر کسی جگہ پر طواف نہیں ہو رہا ہوگا، لہٰذا اس کی قسم پوری ہو جائے گی، اس کی بیوی بچ جائے گی۔ اللہ اللہ، یہ آپ کا علمی مقام ہے، یہ آپ کی فقاہت ہے، یہ آپ کی ذہانت ہے، اللہ پاک نے یہ آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ اللہ، اور آپ کے والدین اور آپ کے جو فیملی، آپ کے خاندان کو بھی سارے اولیاء، آپ کی پھوپھی جان کا نام تھا ام عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہا، آپ کی پھوپھی جان ہے، اور جب بغداد کے اندر قحط سالی آ گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، کئی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اور نماز استسقاء یعنی بارش کی طلب کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، آپ تو اہل بغداد نے نماز بھی پڑھی، دعائیں بھی کرائی، لیکن بارش نہیں ہو رہی، تو انہوں نے کہا ایسا کرو، شیخ عبد القادر جیلانی کے گھر پہنچ جاؤ، ان کی بارگاہ کے اندر حاضری دو، ان کے گھر میں جاؤ اور ان سے دعا کراؤ۔ ان کے گھر پہنچے تو ان کی پھوپھی جان کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ دعا کریں، قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا آپ کی پھوپھی جان ام عائشہ، آپ نے جھاڑو اٹھایا، گھر کے اندر جھاڑو لگایا اور دعا کی، اے اللہ جھاڑو میں نے دے دیا ہے اور بارش کے ذریعے چھڑکاؤ تو فرما دے، اے اللہ جھاڑو میں نے دے دیا ہے، بارش کے ذریعے چھڑکاؤ تو فرما دے۔ اللہ اللہ، آپ نے یہ فرمانا تھا، اللہ رب العالمین نے آپ کے الفاظ ایسے قبول فرمائے، فرماتے ہیں اسی وقت بدلی آئی، بادل آ گئے، بارش شروع ہو گئی، اور کیا دیکھتے ہیں، ایسے پانی آیا جیسے کسی نے مشکیزے کا منہ کھول دیا ہو، جیسے کسی نے مشکیزے کا منہ کھول دیا ہو، ایسے بارش کا پانی آنا شروع ہو گیا۔ اللہ اللہ، یہ آپ کی پھوپھی جان کی کرامت ہے۔ تو یہ اللہ پورا کا پورا خاندان اولیاء اللہ کا تھا، اولیاء اللہ کا سارے ولی تھے۔ آپ کی پھوپھی جان بھی ولیہ، آپ کی والدہ بھی ولیہ، آپ کے نانا جان بھی ولی، آپ کے والد بھی ولی، اور آپ کی اولاد بھی۔ اللہ پاک نے سب کو عظمت و شان سے نوازا۔ ہم غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کو ماننے والے، ان کی گیاری ماننے والے ہیں، ان کی گیاری بنانے والے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی ان کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے، ان کی زندگی کو اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق گزارنی چاہیے، پھر کامیابی ملے گی، پھر برکتیں ملیں گی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا انداز کیسا تھا؟ اللہ اللہ، گیاری والے پیر 40 سال تک عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اللہ اللہ، یہ شیخ عبد القادر جیلانی۔ ہم تو ہر نماز کے بعد وضو کرتے ہیں، ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے، وضو ٹوٹے پھر ہم ہر نماز کے بعد وضو کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، تہجد گزار، عبادت گزار، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، کثرت سے نوافل پڑھنے والے۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم تو فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم تو فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں، نوافل چھوڑ دیتے ہیں، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، سنت کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ سنت کے اندر ہی تو برکت ہے۔ جب بندہ سنت کو مضبوطی سے تھامتا ہے پھر فرض کو کامل طریقے سے ادا کر پاتا ہے، اگر سنت کو چھوڑتا ہے تو پھر فرض کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے۔ تو ہمیں سنتوں کو بھی اپنانا ہے، فرض کو بھی پورا کرنا ہے۔ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میرے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا سنت سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھ کے کہ میرے نبی علیہ السلام کا یہ عمل ہے اس کو کرنا چاہیے۔ عصر کی 4 سنتیں اکثر چھوڑ دی جاتی ہیں، عشاء سے پہلے 4 سنتیں اکثر چھوڑ دی جاتی ہیں، غیر موقع کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، عصر کی جو 4 سنتیں عصر کی فرض سے پہلے 4 سنتیں پہلے ہی ہیں، اور اسی طرح عشاء سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں یہ سنت غیر موقع ہیں، لیکن ان کا ثواب کتنا ہے سنیے، ان سنتوں کا ثواب تہجد سے زیادہ ہے، کیونکہ تہجد وہ نفل ہے اور یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور سنت کا درجہ تہجد سے زیادہ ہے۔ ہم تہجد کے لیے اہتمام کرتے ہیں، موبائل پر الارم لگاتے ہیں کہ میں 3 بجے اٹھوں گا، تہجد پڑھوں گا، مناجات کروں گا، اچھا عمل ہے، لیکن عصر کی سنتیں چھوڑ رہا ہے بھائی، عشاء سے پہلے سنتیں چھوڑ رہا ہے، حالانکہ یہ ان سنتوں کا ثواب تہجد سے زیادہ ہے۔ تو ہمیں غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت پر چلتے ہوئے، ان کے کردار کو اپناتے ہوئے، ان کے انداز کو اپناتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی ان کے نقش قدم پہ گزارنی چاہیے کہ وہ کس طرح عبادت کیا کرتے تھے، کس طرح ریاضت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کے نقش قدم پہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء اللہ سے محبت عطا فرمائے۔ یاد رکھیے اولیاء اللہ کی جو کرامات ہوتی ہیں یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا مظہر ہوتی ہے۔
اللہ پاک کی قدرت کا مظہر ہے کہ دیکھو یہ بندے کا یہ کمال ہے تو اس کو بنانے والے کا کمال کیا ہوگا. تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا مظہر ہے. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. یہ حجت اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر, میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. اللہ اللہ, تو میں اس وقت تک, آپ فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدین کو نہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر بخشش نہ کروا لوں. جب تک سب کی بخشش نہ کروا لوں, سب کو جنت میں لے جاؤں, اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا. تو ہمیں جو کسی پیر صاحب کے مرید نہیں, تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے گیاری والے پیر کے مرید بن جائیے, گیاری والے پیر کے مرید بن جائیے. انشاءاللہ غوث پاک کا پٹا ہمارے گلے میں ہوگا انشاءاللہ. غوث پاک فرماتے ہیں حجت کے طور پر رب العالمین کی بارگاہ کے اندر فرماتے ہیں جب بھی میرا مرید مجھے مدد کے لیے بلائے گا میں اس کی مدد کے لیے آؤں گا. دل سے پکارے تو صحیح, کوئی دل سے پکارے تو صحیح. اللہ اللہ. تو شیخ عبد القادر جیلانی جو کسی پیر صاحب کے مرید نہیں ہیں تو ان کے مرید ہو جائیں. اگر کوئی کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں تو شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے ان کے طالب ہو سکتے ہیں. جب طالب ہو جائیں گے, مرید ہو جائیں گے, پھر یہ بن جائیں گے قادری اتاری. یاد رکھیں پیر کے اندر 4 شرطیں ہونی چاہیے. اگر آپ کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں مرحبا, یا یہ یاد رکھیے گا کہ پیر کس پیر کا مرید ہو سکتے ہیں, ورنہ پیر بہت مشہور ہیں. آج کل ڈبے پیر بھی مشہور ہیں, آج کل تو لٹیرے پیر بھی مشہور ہیں. عاملین کو بھی پیر کا نام دے دیا جاتا ہے, جن کی داڑھی نہیں ہے ان کو بھی پیر کا نام دے دیا جاتا ہے. حالانکہ پیر ایک مقدس چیز کا نام ہے اور یہ ایک بڑی احترام والی چیز ہے. جو قرآن و سنت کا پابند ہو, شریعت کا پابند ہو, اپنی مریدین کو شریعت پر چلانے والا وہ پیر ہوتا ہے. وہ خود نماز نہیں پڑھتا, خود فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے, خود بے پردہ عورتوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے, وہ پیر نہیں ہے. وہ ابھی پیر کے در کا فقیر ہے. پیر ہونے کے لیے 4 شرطیں یاد رکھی گا. سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاویٰ رضویہ شریف کے اندر جو 4 شرطیں لکھی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پیر صاحب کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جا رہی ہیں, یا آپ اگر کسی پیر صاحب کے مرید نہیں ہیں اور کسی کے مرید ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں, ان کے اندر یہ 4 باتیں پائی جا رہی ہیں, تو اب آنکھیں بند کر کے ان کے مرید ہو جائیں, انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. پہلی بات, سنی صحیح العقیدہ ہو. عقیدہ اس کا ٹھیک ہونا چاہیے, اس کا عقیدہ قرآن و حدیث سے ٹکرائے نہیں, عقیدہ اس کا ٹھیک ہونا چاہیے. دوسرا عالم ہو, ضرورت کے مسائل قرآن و حدیث سے نکال سکے, عالم ہونا چاہیے. جہل کبھی پیر نہیں بن سکتا, وہ دوسروں کے ایمان خراب کرنے والا ہوتا ہے. سنی صحیح العقیدہ, عالم ہو اور فاسق نہ ہو. تیسری شرط فاسق نہ ہو, یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو. داڑھی منڈوانا, بے پردہ عورتوں کے اندر گھومنا, فلمیں ڈرامے دیکھنا, امردوں کو اپنے پاس بٹھانا, اس طرح کے کام کرنے والا وہ کبھی پیر نہیں ہو سکتا. وہ خود فقیر ہے, وہ خود پیر کے در کا فقیر ہے, اس کو خود تربیت کی حاجت ہے. یہ تیسری شرط. چوتھی شرط, اس کا جو خلافت کا سلسلہ ہے کہ ان کو خلافت کس نے دی, ان کے بعد کس سے خلافت ملی, پھر کس سے خلافت ملی, یہ خلافت کا سلسلہ مولا علی مشکل کشا تک پہنچتا ہو. یہ 4 شرطیں ہیں. سنی صحیح العقیدہ, عالم ہو, فاسق معلن نہ ہو, خلافت کا سلسلہ منقطع نہ ہو. یہ 4 شرطیں اگر اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ پیر ہے, آنکھیں بند کر کے ان کا مرید ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ایسی پیاری پیاری باتیں, ایسی اچھی اچھی باتیں دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مہکے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں داخلہ لینا پڑے گا یا ہمیں فارم فل کرنا پڑے گا؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے لیے صرف آپ کو ہر جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتو برا اجتماع چوک گپانگ فیضان مدینہ میں مغرب سے عشاء ہوتا ہے. ہر جمعرات کو وہاں شرکت فرمائیں. انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے. ہر ہفتے والے دن مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے. میرے شیخ کامل, میرے پیر و مرشد الحمدللہ لائیو آ کر مدنی مذاکرے کے اندر عوام و ناس کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. اس کو دیکھتے رہیں, اس میں شرکت کرتے رہیں. آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہیں. ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں, آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں. نیک اعمال کا رسالہ پر کرتے رہیں, آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں. آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھتے رہیں, دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں. آنے والے جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع میں آپ نے خود بھی شرکت کرنی ہے, دوسروں کو بھی لانا ہے. لائیں گے انشاءاللہ دوسروں کو؟ کون آئے گا جمعرات اجتماع میں؟ جن کی نیت بنتی ہے وہ ہاتھ اشارہ کرے. ماشاءاللہ سارے آ جائیں تو مدینہ. ویسے اس میں سے ایک تعداد ہے جو اجتماع میں آتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.